بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذي رفع السماء بقدرته ودح الأرض بمشيته واستوى على العرش بقوته ليس له بديل ولا عديل ولا شارك ولا مشارك ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر وويل لعبد جعله الله مغلاقا للخير مفتاحا للشر وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم۔ میرے محترم بھائیوں، میری محترم دینی ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان و کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین کی نسبت پر یہاں جمع فرمایا۔ دین کی نسبت پر جمع ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وجبت محبتی للمتجالسین فیہ، کہ میری محبت ان مردوں پر واجب ہو گئی، ان خواتین پر ضروری ہو گئی جن کا آپس میں بیٹھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کے لیے ہوتا ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت دلوں میں آ جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت واجب ہو جاتی ہے کہ آپس میں بیٹھنا اور آپس میں اٹھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ میری محترم دینی بھائیوں، سب سے بڑی محبت بہت بھاری پڑتی ہے مائک میں، سب سے بڑی بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا راضی ہو جانا یہ ہماری زندگی کی بنیاد ہے۔ اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ بھی نہ ملا، کہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہمارے دلوں کے اندر آ جائے۔ اس لیے کہ سب سے بڑی بنیادی چیز جو ہے وہ ایمان ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت دلوں میں آ جاتی ہے تو زندگی کا رخ ہمارا بدل جاتا ہے۔ آج دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی کمی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتے یا ابن آدم قلبک لی فلا تدخل فیہ حب غیری، یہ آدم کی بیٹی تیرا دل تو میرے لیے ہے، میرے علاوہ کسی اور کی محبت دل میں داخل مت کر۔ یہ دل یہ بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ انسان کی باڈی میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، جب وہ گوشت کا لوتھڑا صحیح سالم ہوتا ہے، تندرست ہوتا ہے، تو پوری باڈی تندرست ہوتی ہے۔ لیکن اگر وہ گوشت کا لوتھڑا بیکار ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، تو پوری کی پوری باڈی خراب ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا الا وہی القلب، کان کھول کر سن لو، وہ ٹکڑا دل ہے۔ جب دل بن جاتا ہے تو سارے کے سارے بدن کے اعضاء بن جاتے ہیں، جب دل بگڑ جاتا ہے تو بدن کے سارے اعضاء بگڑ جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی محنت کا میدان صحابہ کرام کے جسم کو نہیں بنایا بلکہ صحابہ کرام کے دل کو بنایا، اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے دل پر محنت فرمائی کہ صحابہ کے دل سے دنیا کی محبت کو نکالا، دنیا کی فکروں کو نکالا، اور آخرت کو اتنا بھرا کہ صحابہ کا مجمع بھی اور صحابیات بھی آخرت والی بن چکی تھی۔ تو سب سے پہلی بنیادی بات ہے کہ ہمارے دلوں کی صفائی ہو جائے، ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت نکل جائے،
آج ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت ہے، زیورات کی محبت ہے، سونا چاندی کی محبت ہے، کپڑوں کی محبت ہے، گھر کے فرنیچروں کی محبت ہے۔ یہ محبت اپنی اپنی جگہ پر تھوڑی تھوڑی ہو، لیکن سب سے زیادہ محبت جو دل میں ہونی چاہیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہو۔ اللہ کی محبت ہے، اللہ کے رسول کی محبت ہے، اور اللہ کے دین کی محبت ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا اگر تمہارے دل میں اللہ کی محبت سے زیادہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے زیادہ اور اللہ کے دین کی محنت کی محبت سے زیادہ اگر تمہارے دل میں قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم تمہارے بیٹوں کی محبت ہے، تمہارے آبا و اجداد کی محبت ہے، تمہارے خاندان کی محبت ہے، واموال اقترفتموها اور وہ مال جو تم نے تمہاری بینکوں میں جمع کیا ہے، تمہارے گھروں میں جمع کیا ہے، وتجارت تخشون کسادها اور تمہاری وہ تجارت، تمہارا وہ بیپار جس کے کم ہونے پر تمہیں ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے، ومساکن ترضونها اور تمہارے وہ بڑے بڑے مکان جس میں تم رہتے ہو اور مکان کو تم پسند کرتے ہو، ان چاروں کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے زیادہ ہے، اللہ کے رسول کی محبت سے زیادہ ہے، اور اللہ کے دین کی محنت کی محبت سے زیادہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ انتظار کرو، زمینوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اترنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے اترنے والے ہیں۔ اس سے ہمارے دلوں میں سب سے زیادہ اللہ کی محبت ہو، اللہ کے رسول کی محبت ہو، اللہ کے دین کی محبت ہو۔ جب دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو زندگی گزارنا آسان ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر چلنا آسان ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم بوجھ نہیں لگتے، نماز کے پڑھنے کا مزہ آتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے میں لذت آتی ہے، اللہ کا ذکر کرتے کرتے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا بوجھ پڑتا ہے، گناہ کرنا بوجھ پڑتا ہے کہ آنکھوں کا دیکھنا صحیح ہو جاتا ہے، زبان کا بولنا صحیح ہو جاتا ہے، کانوں کا سننا صحیح ہو جاتا ہے، ہاتھوں کا پکڑنا صحیح ہو جاتا ہے، ہمارا پورا کا پورا وجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں چلتا ہے جب دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت آتی ہے۔ ایک بہت بڑے اللہ والے فرماتے ہیں جب اللہ کے دین کی محنت ہوگی تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں حکموں کی محبت ڈالے گا، ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کے حکموں کی محبت آئے گی، اور جب اللہ تعالیٰ کے حکموں کی محبت ہمارے دل میں آئے گی تو اللہ کے حکموں پر چلنا میرے اور آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو عمل کرنے کی خوشی ہوگی، قرآن کی تلاوت کرنے کی خوشی ہوگی، اللہ کا ذکر کرنے کی خوشی ہوگی، نماز کے پڑھنے کی خوشی ہوگی، زندگی گزارنے کا طریقہ ہمارا صحیح ہو جائے گا۔ اس لیے کہ جب دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ کے حکم پورا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ محنت کر کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو پیدا کرے۔ جب ماں باپ کے دل میں اولاد کی محبت ہوتی ہے تو چھوٹے چھوٹے بچے پیشاب بھی کرتے ہیں، استنجا بھی کرتے ہیں، لیکن ماں بچے کو نہیں مارتی کہ ماں کی ممتا مشہور ہے، اور ماں کے دل میں اپنے اولاد کی محبت ہے، تو اولاد کی محبت کی بنیاد پر ماں اگر سردی کا موسم ہو اٹھتی ہے، گرم پانی کرتی ہے، اور گرم پانی کر کے اپنے بچے کو نہلاتی ہے، بچے کے کپڑے کو دھوتی ہے، کہ طبعی محبت کی وجہ سے بچے کی ساری تکلیفوں کو ماں برداشت کرتی ہے، کہ ماں کے دل میں اپنے اولاد کی محبت ہے، اور اولاد کے دل میں اگر ماں باپ کی محبت ہوتی ہے تو اولاد کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو جائے، بڑے بڑے پوسٹوں پر ہمارے لڑکے آ جائے، لیکن تب بھی ماں باپ کے اشاروں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں کہ میری ماں کا حکم ہے، میرے ابا کا حکم ہے۔ ان کے سامنے ماں باپ کا درجہ ہوتا ہے کہ ہمارے ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ تو جب ماں کی اہمیت اور ماں کی محبت اولاد کے دل میں ہوتی ہے تو تمام کی تمام باتیں ماں باپ کی اولاد کے لیے پوری کرنا آسان ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے پر میری بہنوں، ہمارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے اللہ کی محبت مانگی، اللہم انی اسألک حبک، یا اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں، وحب من یحبک، اور ان لوگوں کی محبت مانگتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، وحب عمل یقرب الی حبک، اور پروردگار عالم میں ایسے عمل کی محبت مانگتا ہوں جو عمل تجھ سے قریب کرے، جن عمل کی پابندی کرنے سے، جن عمل کی زندگی میں لانے سے تیرا قرب ہمیں نصیب ہو، تیرا تعلق ہمیں نصیب ہو۔ تو میری بہنوں، جب دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی بنیاد پر ہماری زندگی آسان ہو جائے گی، زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا۔ تو دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یقین پیدا ہو جائے کہ سب کچھ کرنے والا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، حکومت اللہ کے ہاتھ میں ہے،
حکومت کو دینا بھی اور حکومت کو لینا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ عزت کے خزانے اللہ کے پاس ہے اور ذلت اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیتے ہیں۔ جب پروردگار عالم عزت دینے پر آتا ہے تو ذلت کے گڑھوں سے اللہ عزت نکالتا ہے، اور جب پروردگار عالم اللہ تعالیٰ جب کسی کو عزت دینے پر آتا ہے تو ذلت کے گڑھوں سے عزت نکالتا ہے، اور جب کسی کو ذلیل کرنے پر آتا ہے تو عزت کے میناروں سے اس کو نیچے اتارتا ہے۔ عزت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ذلت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور عزت اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے آتی ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اور رسولوں کے ذریعے زمینوں پر اترتی ہیں اور ایمان والوں پر آتی ہیں۔ منافقین عزت کو جانتے نہیں ہیں۔ عزت دینا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جب پروردگار عالم جب کسی کو ذلیل کرنے پر آتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو عزت دے نہیں سکتی، اور اللہ پاک جب کسی کی مدد کرنے پر آتا ہے ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو مغلوب نہیں کر سکتی۔ کہ ہمارے دل میں اس بات کا یقین پیدا کرنا ہے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ جب میرا اللہ چاہتا ہے تو لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتا ہے، جب اللہ چاہتا ہے تو لڑکے ہی لڑکے دیتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جب پروردگار عالم چاہتا ہے تو لڑکے بھی دیتا ہے لڑکیاں بھی دیتا ہے۔ ویجعل من یشاء عقیما، اور جب پروردگار عالم چاہتا ہے تو میاں بیوی کی بھرپور جوانی کے باوجود اور جوانی کی طاقت کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اولاد سے محروم رکھتا ہے۔ انہ کان علیما قدیرا، اولاد کا دینا اور اولاد کا نہ دینا یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اللہ تبارک و اولاد کا دینا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اور اولاد کا نہ دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے۔ میرا اللہ رات کو دن سے بدلتا ہے اور دن کو رات سے بدلتا ہے۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، پروردگار عالم زندہ سے مردے کو نکالتا ہے اور مردہ سے زندے کو نکالتا ہے۔ مرغی زندہ ہے، انڈا مردہ ہے، تو زندہ سے مردے کو نکالتا ہے، انڈا مردہ ہے، مرغی زندہ ہے، انڈے سے مرغی کو نکالتا ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، پروردگار عالم اپنے بندوں کو بے حساب روزی عطا فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو بھوک کا احساس ہوا۔ آپ اپنی بیویوں کے پاس گئے کہ گھر میں کھانے کو کچھ ہے؟ تمام بیویوں نے گھر میں نفی کا جواب دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم آج ہمارے گھروں میں کچھ نہیں ہے، ہمارے گھر میں کھانے کا فاقہ ہے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر پر گئے تو فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ آج میرے گھر پر بھی کچھ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جب واپس اپنے گھر پر چلے گئے، کسی پڑوسی کی طرف سے حضرت فاطمہ کو تھوڑا سا ہدیہ آیا، 2 روٹی آئی اور تھوڑا سالن آیا۔ فاطمہ نے کھانے کے اوپر کپڑا ڈال دیا اور یوں کہا آج میں یہ کھانا اپنے بچوں کو بھی نہیں کھلاؤں گی اور اپنے شوہر علی کو بھی نہیں کھلاؤں گی، حالانکہ میرے بچے بھی بھوک سے نڈال ہیں اور میرے شوہر حضرت علی بھی بھوکے ہیں، لیکن میں کھانا میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو کھلاؤں گی۔ حضرت فاطمہ نے اپنے بیٹے حسن کو بھیجا کہ جاؤ نانا جان کو بلا کے لے آؤ۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جب اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر پر آئے، پوچھا بیٹا فاطمہ آپ نے مجھے کیسے یاد کیا؟ کہ اللہ پاک نے مجھے کھانا بھیجا ہے تو میں نے آپ کے لیے کھانا تیار کر کے رکھا ہے۔ تو میرے نبی نے پوچھا بیٹا یہ کھانا کہاں سے آیا؟ بیٹا یہ کھانا کہاں سے آیا؟ تو جب فاطمہ نے فرمایا کھانا تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ جیسے کہ اوپر سے کپڑا ہٹایا تو اندر سے کھانا بڑھ رہا تھا، روٹیاں اندر سے بڑھ رہی تھی، سالن اندر سے بڑھ رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور آپ نے پوچھا بیٹا فاطمہ یہ تو کھانے میں برکت ہو رہی ہے، یہ کھانا تجھے کس نے دیا؟ تو جب فاطمہ نے کہا یہ کھانا مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، اور میرا اللہ تو وہ ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، پروردگار عالم تو اپنے بندوں کو بے حساب روزی عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے باتیں سن کر فرمایا اے فاطمہ تیرا درجہ تو بنی اسرائیل کی سردار مریم کی طرح ہے کہ جب مریم علیہ السلام کو حضرت زکریا علیہ السلام نے کمرے میں رکھا تھا اور زکریا علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے بازار میں گئے تھے اور گھر میں رکھنے کے بعد کمرے میں رکھنے کے بعد جب کمرے کا دروازہ بند کر لیا تھا، جیسے کہ زکریا علیہ السلام گھر میں داخل ہوئے
کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، اور گھر کا دروازہ کھولا تو دیکھا مریم علیہ السلام روزی کھا رہی ہے۔ مریم علیہ السلام بغیر موسم کے پھل کھا رہی ہے۔ پورے ملک شام میں اس وقت ایسا پھل ملک شام کی مارکیٹ میں نہیں ملتا تھا۔ مریم علیہ السلام بیٹھی بیٹھی پھل کھا رہی ہے، حالانکہ دروازہ پر لوک ہے، دروازہ بند کے تالا لگا ہوا ہے۔ تو پوچھا اے مریم، قول یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم تو پھل کہاں سے لائی؟ تو مریم نے بھی یہی جواب دیا جو تو نے جواب دیا، قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ پھل تو مجھے میرے اللہ نے کھلایا ہے، اور پروردگار عالم تو وہ ہے جو اپنے بندیوں کو بغیر حساب کے اپنے بندوں کو روزی عطا فرماتا ہے۔ میری بہنوں، یقین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بنا دینا ہے، محنت کر کے ہماری زندگی میں اللہ کا تعلق قائم ہو جائے، ہمارا ایمان بن جاوے، ہمارے دل میں اللہ کا تعلق آ جاوے، ہمارے دلوں کا رخ صحیح ہو جاوے۔ ایمان بنتا ہے تو اعمال بنتے ہیں، اور اعمال بنتے ہیں تو اخلاق بنتے ہیں، اور اخلاق بنتے ہیں تو معاشرہ پاکیزہ بنتا ہے۔ ہمارے دل کی گہرائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت آ جائے کہ رات کو لانے والا اللہ ہے، دین کو لانے والا اللہ ہے۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء افلا تسمعون، اگر پروردگار عالم رات کو یوں کہیں کہ تجھے آنا نہیں، تجھے جانا نہیں، اور دین کو یوں کہے تجھے آنا نہیں، تو کون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جو دین کی روشنی کو لا سکے؟ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا علیکم النہار سرمدا الى یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فی افلا تبصرون۔ میرا اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ دین کو یوں کہے تجھے جانا نہیں، اور رات کو یوں کہے تجھے آنا نہیں، تو کون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جو رات کے اندھیرے کو لا سکے، جس میں انسان زندگی سکون سے گزارتا ہے، آرام سے میٹھی نیند سوتا ہے؟ تو رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاتے ہیں، دین اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاتے ہیں، یہ ہمارے دل کا یقین بن جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم سفر میں جا رہے ہیں، اور آپ کے پیچھے آپ کے چچا کے بیٹے عبداللہ بن عباس اپنے اونٹنی کے پیچھے سوار ہے، آپ کے ردیف ہیں۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ان چھوٹے بیٹے کو اللہ سے لینے کا طریقہ سکھاتے ہیں، چھوٹے بیٹے کو یقین سکھاتے ہیں۔ اس زمانے میں گھروں میں ماحول تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کی باتیں ہوتی تھی، اللہ کے خزانے کی باتیں ہوتی تھی۔ ماں اپنے بیٹوں کے سامنے اور بڑے چھوٹوں کے سامنے اللہ سے ہونے کو بولتے تھے، اللہ کی بڑائی کو بولتے تھے۔ ایمانی فضا قائم تھی، گھروں میں ایمانی ماحول تھا، معاشرے میں ایمانی فضائیں تھی۔ میرے نبی نے ان کو ایمان سکھایا، اور یوں کا عبداللہ احفظ اللہ یحفظ کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی حفاظت کر، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا۔ پھر فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پابندی کر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سامنے پائے گا۔ پھر میرے نبی نے فرمایا اے میرے بیٹے، جب تجھے کسی چیز کی ضرورت پڑ تو اب مخلوق سے سوال مت کر، بلکہ اللہ سے مانگ۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیتا ہے۔ روٹی کا ٹکڑا مانگ تو اللہ سے مانگ، نمک کی کنکری مانگنا ہو تو اللہ سے مانگ۔ بچپن سے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ابن عباس کو سکھاتے ہیں کہ سب کچھ دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب تمہیں مدد کی ضرورت پڑے تو مدد کی طلب مخلوق سے مت کر، بلکہ مدد اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ۔ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوگی تو مدد اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرے گا۔ پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس کو فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ، ساری دنیا کی انسانیت اگر کسی کو نفع دینا چاہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت کسی کو نفع نہیں دے سکتی۔ اگر پوری دنیا کی طاقت کسی کو نقصان پہنچانا چاہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نقصان پہنچانا نہ چاہے، تو کوئی دنیا کی طاقت مل کر بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ نفع دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، نقصان دینا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، زندگی دینا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، موت دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ میری بہنوں، ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا تعلق قائم ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے،
جب ایمان بنے گا تو اعمال بنیں گے. جب زندگی میں اللہ کا تعلق پیدا ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی محبت زندگی میں آ جائے گی تو ہمیں نمازوں کی پابندی ہمارے گھروں میں آئے گی, اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی آئے گی. اور اللہ کا سب سے بڑا حکم زندگی میں نماز ہے. ہماری زندگیوں میں نمازوں کی پابندی آئے گی. یہ نماز اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا حکم ہے, اور نماز تو میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, جو مرد یا عورت 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت سی نعمتوں کے دروازے کھلتے ہیں. سب سے پہلے اللہ پاک اس کی روزی کی تنگی کو ہٹاتے ہیں. اللہ روزی میں اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے, تندرستی میں برکت دیتا ہے, علم و عمل میں برکت دیتا ہے, زندگی میں برکت دیتا ہے, روزی میں برکت دیتا ہے. جب کوئی انسان اللہ کے نبی کے پاس آتے, کوئی صحابی غریب آتے اور آ کر شکایت کرتے, اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم میرے گھر میں کھانے کا فاقہ ہے, میرے گھر میں تکلیف ہے, میرے گھر میں پریشانی ہے, تو آپ ان کو نماز کی پابندی کی تلقین کرتے کہ نماز کی پابندی کرو. نماز کی پابندی کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے گھر میں رزق کی تنگی کو ہٹا دے گا. پھر آیت کریمہ تلاوت فرماتے, وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. نبی جی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے اور خود بھی نماز کی پابندی کیجئے. ہم آپ سے روزی کا سوال نہیں کرتے, بلکہ روزی تو ہم خود آپ کو دیتے ہیں, اور اچھا انجام اللہ سے ڈرنے والوں کا ہوگا. میری بہنوں, قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا نماز کے ساتھ روزی کو بیان کیا ہے. کیا مطلب کہ نماز کا وقت ہوتا ہے, ہمارے شوہر کی دکان کا شٹر بند نہیں ہوتا. نماز کا وقت ہوتا ہے, ہمارا روٹی کا پکنا بند نہیں ہوتا. نماز کا وقت ہوتا ہے, ہمارا گھروں کا دھونا بند نہیں ہوتا. بلکہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں گے, اللہ رزق میں برکت دے گا. ہم بھی خود 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں, اپنے شوہروں کو 5 وقت کا نماز کا پابند بناوے, مسجدوں میں بھیجے, اپنے شوہروں کو بھیجے, اپنے جوان بیٹوں کو بھیجے. مدینہ منورہ میں نماز کا اتنا زبردست ماحول تھا, اتنا ماحول تھا کہ منافقین بھی ظہر کی نماز پڑھتے تھے. منافقین جن کے دل میں اسلام نہیں ہوتا, زبان پر اسلام ہوتا ہے لیکن دل میں کفر ہوتا ہے, کہ منافقین ظہر کی نماز مسجد میں پڑھتے تھے, عصر کی نماز بھی پڑھتے تھے, مغرب بھی پڑھتے تھے, عشاء اور فجر کی نماز پڑھنے بھی آتے تھے. لیکن عشاء اور فجر کی نماز ان کی زندگی میں بھاری تھی. لیکن نماز کا ایسا ماحول پورا مدینہ منورہ میں تھا کہ صحابہ کے چھوٹے چھوٹے بچے 5 وقت کے نماز کے پابند تھے. میری بہنوں, ہمارے گھر میں نماز کا ماحول بنے. نماز علماء نے لکھا ہے, جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو ملک الموت مسجدوں میں آتے ہیں اور ملک الموت گھروں میں آتے ہیں, اور آنے کے بعد حاضری لیتے ہیں کہ کون اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے مسجدوں میں آ کر نماز پڑھتے ہیں, اور کون اللہ تعالیٰ کی بندیاں اپنے اپنے گھروں میں نماز ادا کرتی ہیں. کہ نماز کے وقت پر آ کر ملک الموت ان کی نگرانی کرتے ہیں. 5 وقت میں ملک الموت آتے ہیں. جب وہ نماز کی پابند ہوتی ہے, یا تمہارا شوہر یا تمہاری اولاد نماز کی پابند ہوتی ہے, تو موت کے وقت ملک الموت کلمے کی تلقین کرتے ہیں. موت کے وقت ملک الموت کلمے کی تلقین کرتے ہیں کہ کلمہ پڑھو, چونکہ ملک الموت نماز کے ٹائم پر تمہاری نگرانی کی تھی. میری بہنوں, غیر مسلم سارے کے سارے خیر کے کام کر سکتا ہے, لیکن غیر مسلم نماز نہیں پڑھ سکتا. مسلمان سارے کے سارے گناہ کر سکتا ہے, لیکن مسلمان نماز نہیں چھوڑ سکتا. نماز اتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا عمل ہے. ہمارے گھر میں بچے نمازی بنے, نماز کی پابندی ہوگی انشاءاللہ, تو نماز کی پابندی کے بڑے گھروں میں اثرات مرتب ہوتے ہیں. گھر میں اجتماعی طور پر نماز کا ماحول قائم کرے. ہمارے گھر میں جتنی مستورات ہو, با جماعت ہمیں نماز نہیں پڑھنا, لیکن نماز اول وقت میں پڑھے. گھر میں بہو بھی ہیں اور گھر میں ساس بھی ہیں, گھر میں بہن بھی ہیں, تمام کے تمام عورتیں ساتھ میں نماز کے وقت کی پابندی کریں, تو چھوٹے چھوٹے بچوں پر نماز کا اثر ہوگا کہ دادی بھی نماز پڑھتی ہیں, امی بھی نماز پڑھتی ہیں, اور پھوپھی بھی نماز پڑھتی ہیں. تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو پتہ ہوگا کہ نماز کا وقت گھر میں ہو چکا ہے. اب ساری کی ساری گھر کی عورتیں نماز پڑھے گی, اور ماں نماز کی پابند ہوگی تو اولاد نماز کی پابند بنے گی. آپ نے گھر میں دیکھا ہوگا, جب آپ نماز کی پابندی کرتی ہیں, آپ رکوع کرتی ہیں, تو آپ کے چھوٹے بیٹے بھی رکوع کرتے ہیں. آپ سجدہ کرتی ہیں, آپ کے چھوٹے بیٹے بھی سجدہ کرتے ہیں. آپ مصلی بچھاتی ہیں, تو آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی چھوٹے چھوٹے مصلی بچھاتے ہیں کہ ماں کی نقل کرتے ہیں. ماں جیسی زندگی گزارے گی ویسی اولاد زندگی گزارے گی.
اس لیے میری بہنوں اس بات کے لیے ضروری ہے ہمارے گھر میں نماز کا ماحول بنے کہ رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے کہ رمضان کے مبارک مہینے کے آنے کے پہلے ہم نمازوں کی پابندی کرنا شروع کر دیں. ہمارے جوان لڑکے فجر میں گھروں پر سو جاتے ہیں. وہ گھر کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں مبغوض ترین ہوگا. اللہ کی لعنت ان گھروں پر برستی ہے جن گھر کے بچے بھی بے نمازی ہو. آج ماں بھی سوئی ہوئی ہے میری بہنوں اور باپ بھی سویا ہوا ہے, شوہر بھی سویا ہوا ہے اور بیوی بھی سوئی ہوئی ہے. ہمارا پورا کا پورا گھر قبرستان بن چکا ہے. اللہ کے واسطے اپنے گھر میں نماز کے ماحول کو زندہ کرو, اپنے گھر میں نماز کے ماحول کو زندہ کرو. نماز اگر ہمارے گھر میں نہیں ہے, ہم کتنی بھی محنت کرے گی, نماز کے نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا گھر کا ماحول برباد ہو جائے گا. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی مستورات کو فرماتے ہیں. ازواج مطہرات کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نبی کی عورتوں اپنے گھر میں قرار پکڑو, اپنا اکثر وقت گھروں میں گزرا کرے, زمانے جاہلیت کی عورتوں کی طرح بازاروں میں مت چلا کرو. یہ اللہ کے نبی کی بیویوں کو کہا جا رہا ہے, لیکن اللہ کے نبی کی بیویوں کو کہہ کر پوری دنیا کی امت کی عورتوں کو بتلایا جا رہا ہے ہمارا اکثر وقت گھروں میں گزرے. دن بدن بے حیائی ہمارے گھروں میں بڑھ رہی ہے, دن بدن پردہ ہماری زندگی سے جا رہا ہے. میری بہنوں ہمارے چچا کے لڑکے کا بھی پردہ ہے, ہمارے دیور کا بھی پردہ ہے. بلکہ میرے نبی نے فرمایا الحم الموت, دیور تو موت ہے, دیور تو موت ہے. کیونکہ دیور کا اکثر وقت گھر میں گزرتا ہے, 24 گھنٹے بھابھی کے ساتھ بھی دیور رہتا ہے, اپنے بھائی کے ساتھ تو رہتا ہی ہے. ہمارا اختلاط دیور سے زیادہ ہوتا ہے. اس لیے میرے نبی نے فرمایا دیور سے بھی پردہ کرو, چچا کے لڑکے سے بھی پردہ ہے, بھائی کے لڑکے سے بھی, اپنے چچا کے لڑکے سے بھی پردہ ہے, خالہ کے لڑکے سے بھی پردہ ہے, اور اپنے پھوپھی کے لڑکے سے بھی پردہ ہے. ایک غیر محرم ہے, ان سے نکاح ہو سکتا ہے, جن سے ہمارا نکاح ہو سکتا ہو ان تمام سے پردہ کرنا ہمارے میری بہنوں ضروری ہے. ہمارے گھر میں پردے کی فضا بنے. آج ہماری جوان لڑکیاں بازاروں میں جا رہی ہے, دن بدن حیا ختم ہو رہی ہے. فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ایمان اور حیا یہ دونوں کے دونوں جوڑوا ہیں. جب حیا ختم ہو جاتی ہے تو ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے. دل میں ایمان ہوگا تو حیا ہوگی. میرے نبی نے فرمایا الایمان بضع و 70 شعبۃ, ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں. سب سے افضل شعبہ اعلیٰ کلمۃ لا الہ الا اللہ, سب سے بڑا شعبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ ہے, لا الہ الا اللہ ہے. وادناها, اور سب سے ادنا شعبہ اماطۃ الاذى عن الطریق صدقۃ, تکلیف دینے والی چیز کو راستے سے ہٹانا ہے. الحیاء شعبۃ من الایمان, اور حیا تو ایمان کا عظیم شعبہ ہے. حیا تو ایمان کا عظیم شعبہ ہے. ہمارے گھر میں حیا کا ماحول بنے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے حیا کی بڑی تعلیم دی ہے. ہمارے مزاج میں شرم پیدا ہو جائے, جب عورتوں سے شرم ختم ہو جاتی ہے تو پھر میری بہنوں گھروں میں اللہ کی رحمت متوجہ نہیں ہوتی. ہمارا گھر اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مستحق ہوتا ہے. آسمان کے فرشتے بھی روتے ہیں, زمین کے فرشتے بھی روتے ہیں. ہمارے گھر میں بے حیائی ختم ہو جائے, جب گھر میں پردہ ہوگا, برقع ہوگا, تو انشاءاللہ گھروں سے بے پردگی ختم ہو جائے گی, حیا آئے گی. ہماری بچیاں با حیا ہو. میرے نبی نے فرمایا عنقریب تم ایسی عورتوں کو دیکھو گے رب کاسیات عاریات مائلات ممیلات, کہ بہت ساری نوجوان لڑکیاں کپڑے پہننے کے باوجود بغیر کپڑے کے دکھے گی. ایسی عورتیں اور ایسی لڑکیاں جب تمہارے محلے میں دیکھے, تمہارے بازار میں دیکھے, تو قیامت کا انتظار کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو قیامت کی نشانی بتلائی. علماء نے تشریح فرمائی ہے کہ کپڑا پہننے کے باوجود بغیر کپڑے کے کیسے ہوگی. علماء نے تشریح کی ہے اتنے باریک باریک کپڑے پہنے گی, کپڑے تو پہنے گی, اتنے باریک باریک کپڑے پہنے گی کہ ان کے بدن کا نصیب و فراز باہر دکھائی دے گا. آج مستورات کپڑے کیسے پہنتی ہیں, اتنے باریک باریک کپڑے پہنتی ہیں کہ ان کے بدن کے نصیب و فراز باہر دکھائی دیتے ہیں.
اور دوسرا مطلب فرمایا اتنے باریک اور اتنے فیٹ کپڑے پہنے گی، اتنے چست کپڑے پہنے گی کہ بدن کا نصیب و فراز باہر دکھائی دے گا۔ میرا نبی نے فرمایا جب تمہارے گھر کی عورتیں اور تمہارے معاشرے میں ایسی عورتیں بازار میں دیکھے، تمہارے گھروں میں دیکھے، تمہارے محلے میں دیکھے تو قیامت کا انتظار کرو۔ مائلات ممیلات، ایسے کپڑے پہن کر غیر محرم کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوگی۔ ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، مسجد میں نماز پڑھنے جا رہے تھے، ایک عورت کو دیکھا، اس کے بدن پر خوشبو لگی ہوئی ہے۔ آپ نے پوچھا تم نے بدن پر خوشبو لگائی ہے؟ کہا میں نے خوشبو لگائی ہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے جو عورت ایسی خوشبو لگاوے کہ خوشبو لگانے کے بعد خوشبو پھیلتی ہو اور بازاروں میں غیر محرم کے کانوں میں خوشبو کی مہک جاتی ہو، ایسی عورت جنت میں کبھی داخل نہیں ہوگی۔ فوراً وہ عورت گھر پر گئی اور گھر پر جانے کے بعد حضرت ابو ہریرہ کی بات کو سننے کے بعد اپنے کپڑے کو دھو دیا اور اپنے کپڑے سے خوشبو کو نکال دیا۔ میری بہنوں، زندگی بہت احتیاط کے ساتھ گزارو، ماحول بہت بگڑا ہوا ماحول ہے۔ اپنے بچوں کی دینی تربیت کرو اور اپنی بچیوں کو پاک دامن بناؤ۔ جوان لڑکے ہمارے دیندار بنے، ان کا آنکھوں کا دیکھنا صحیح ہو جائے، ان کا زبان کا بولنا صحیح ہو جائے، ان میں حیا آ جائے۔ آج گھر گھر میں ٹی وی آ چکی ہے، ہمارا معاشرہ برباد ہو چکا ہے۔ گھر گھر میں انٹرنیٹ آ چکا ہے، ہر ایک کے پاس بڑے بڑے موبائل ہے، جوان لڑکیوں کے پاس موبائل ہے۔ لڑکی کو موبائل کی کیا ضرورت ہے؟ یہ موبائل نہیں ہے بلکہ جہنم کا سلگتا ہوا انگارہ ہے جو ہمارے دل کو بھی جلا دے گا، ہمارے ایمان کو بھی ختم کر دے گا۔ جس کے پاس موبائل زیادہ ہے، اب موبائل کے دیکھنے کا استعمال غلط ہو چکا ہے، نہ معلوم ہمارے جوان لڑکے کیا کیا دیکھتے ہیں، ہماری جوان بیٹیاں کیا کیا دیکھتی ہیں۔ چاروں طرف فتنے کی فتنے ہیں، ماں باپ پریشان ہیں۔ اب موبائل زندگی کا مقصد بن چکا ہے، زندگی کی ضرورت بن چکی ہے۔ میری بہنوں، لڑکوں کو موبائل کی تھوڑی ضرورت پڑتی ہے لیکن ضرورت کے لیے استعمال کرے، لیکن اپنی اولاد کی برابر نگرانی کرے۔ آج ہمارے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے کارٹون دیکھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے سیریلیں دیکھتے ہیں، ماں کو بھی پتہ ہے، باپ کو بھی پتہ ہے، پوری رات عورتیں بھی موبائل دیکھتی ہیں، مرد بھی موبائل دیکھتے ہیں۔ انتظار کرو میری بہنوں، اللہ پاک سب کو دیکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اللہ کو سب کچھ پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو آنکھوں سے نابینا کر سکتا تھا، یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی دعاؤں نے ہمیں بچایا ہے۔ میری بہنوں، زلزلے کیوں آ رہے ہیں؟ ہزاروں لوگ ترکی میں مر گئے، ہمارے ہندوستان کے اندر بھی کچھ سال پہلے زلزلہ آیا، پڑوس کے ملک میں بھی زلزلہ آیا، ابھی ترکی میں زلزلہ آیا، کتنے لوگ زمینوں کے اندر چلے گئے، جوان لڑکے بھی چلے گئے، جوان عورتیں بھی چلی گئی، چھوٹے چھوٹے بچے ماں باپ کے بغیر رہ گئے، بوڑھے ماں باپ اپنی اولاد کے بغیر رہ گئے۔ اللہ زمینوں کو کیوں ہلاتا ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا جب گندے کام ہوتے گئے مردوں میں اور گندے کام ہوتے گئے عورتوں میں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والے کام ہوتے گئے، نمبر 2 جب شراب عام ہو جاتی ہے، ہمارے جوان لڑکے جب شراب پیتے ہیں، ان کو شربت کی جگہ پر شراب پیتے ہیں، پانی کی جگہ پر شراب پیتے ہیں، جب شراب عام ہو جاتی ہے۔ نمبر 3 میوزک عام ہو جاتی ہے، گانا عام ہو جاتا ہے، ناچنے والی لڑکیاں ہو جاتی ہیں، ناچنے والے لڑکے ہو جاتے ہیں۔ ہماری شادی میں کیسا ماحول برباد ہو رہا ہے، لڑکے بھی ناچ رہے ہیں اور لڑکیاں بھی ناچ ہو رہی ہیں، میوزک چل رہا ہے، نوجوان لڑکے اور نوجوان لڑکیاں گانے سن رہی ہیں، سیریلوں کو دیکھ رہی ہیں، اور گانا تو دل میں نفاق کو پیدا کرتا ہے، پھر زمین پر زلزلے آتے ہیں۔ اس سے میری بہنوں، حیا اپنے گھروں میں لانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے گھر کا ماحول حیا والا بنے، ہمارے گھر میں شرم پیدا ہو جائے، ہمارے گھر میں قدر آوے، ہمارے گھر میں عظمت آوے، چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی قدر کرے، بہن اپنے ابا کی عزت کرے، بہن اپنے بھائی کی عزت کرے، ہمارے گھر کے بچے حیا سے لبریز ہو، ہمارے گھر میں شرم کا مزاج ہو، پھر کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جب گھروں میں حیا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو برکتوں سے اللہ تعالیٰ بھر دیتا ہے۔ تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو اللہ نے کہا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ کہ نبی کی بیویوں کو کہا جا رہا ہے اور اللہ کے نبی کی بیویوں کو کہہ کر ساری دنیا کی عورتوں کو کہا جا رہا ہے کہ نماز کی پابندی کرو۔ میری بہنوں، ہم میں کسی مرد کی بھی نماز نہ چھوٹے، ہم میں کسی عورت کی بھی نماز نہ چھوٹے، ہمارے گھر کی بوڑھی بوڑھی عورتیں بھی نماز
نماز کی پابند ہو، جوان عورتیں بھی نماز کی پابند ہو، تہجد کی پابند ہو، بلکہ ماں جب تہجد کی نماز پڑھتی ہیں چھوٹے چھوٹے بچے بھی تہجد میں اٹھ جاتے ہیں اور ماں کا رونا دیکھتے ہیں۔ مولانا علی ندوی رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے جب تہجد کا وقت ہوتا تھا، میں چھوٹا سا بچہ تھا، میری ماں راتوں کے اندھیرے میں اللہ کے سامنے تڑپتی تھی، اللہ کے سامنے روتی تھی اور دعا فرماتی تھی۔ میں اپنی ماں کا روتا دیکھ کر میں کھڑا ہو جاتا، میں اپنی ماں کی گود میں بیٹھ جاتا۔ ماں تو کیوں روتی ہے؟ اے ماں تو کیوں روتی ہے؟ تو ماں فرماتی بیٹا میں اللہ تعالیٰ سے اپنی آخرت کو مانگ رہی ہوں، اللہ تعالیٰ سے اپنی آخرت کو مانگ رہی ہو۔ جب ہماری مستورات میں رونا ہو جائے گا، نماز کی 5 وقت کی پابندی آ جائے گی، اس کا اثر انشاءاللہ ہمارے گھروں میں ہوگا۔ میری بہنوں، یہ نماز کو زندگی میں لانے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو زندگی میں لانے کے لیے علم کا سیکھنا بہت ضروری ہے کہ ہماری زندگی میں علم آ جائے، ہماری زندگی علم کی روشنی میں چلے، ہم علماء کرام سے پوچھ کر زندگی گزارے۔ ہمارے امام علماء کرام ہے، ہمارے گھر کے جو بھی مسائل ہو، ہمارے نماز کے مسائل ہیں، ہمارے معاشرت کے مسائل ہیں، ہمارے میراث کے مسائل ہیں، زندگی گزارنے کے ہزاروں مسائل ہوتے ہیں۔ ہم جب بھی ہمیں تکلیف پڑے ہم علماء کرام سے اپنے محرم کے ذریعے اور اپنے شوہر کے ذریعے اپنے علماء سے مسائل پوچھاوے، اور مسائل کی روشنی میں ہماری نماز ہو رہی ہو، ہماری زکوٰۃ نکل لگی ہو، ہمارے روزے ہو رہی ہو، ہمارے گھر کی زندگی گزر رہے ہو، انشاءاللہ اس کے لیے کیا ہوتا ہے مدرسے میں اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجے۔ ہمارے اولادیں جب پڑھے گی مدرسے میں جا کر قرآن کریم کو پڑھے گی، اللہ کے دین کے تعلیم کو لے گی، اللہ تعالیٰ کی برکتیں متوجہ ہوگی۔ میرے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تمہیں سب سے بہتر انسان وہ ہیں جو قرآن کریم کو سیکھے اور قرآن کریم کو سکھاوے۔ اپنے بچوں کو مدرسے میں قرآن کریم پڑھاؤ۔ ہمارے الحمدللہ بہت اچھا مکتب کا نظام ہے، بڑی بچوں کے پیچھے محنت ہو رہی ہے۔ آج راجستھان کے علاقوں میں جا کر دیکھو، بڑی عمر ہونے کے باوجود نہ قرآن کا پتہ ہے نہ کلمے کا پتہ ہے، اور پورے کے پورے علاقے میں کوئی عالم دین موجود نہیں ہے۔ اللہ کا بڑا کرم اور احسان ہے، ہمارا مدرسہ ہے، محنتیں ہو رہی الحمدللہ۔ اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھنے کے لیے بھیجو، مدرسہ صبح بھی چلتا ہے، مدرسہ شام کو بھی چلتا ہے۔ ہمارے بچوں کے سامنے اللہ کی باتیں آئے گی، اللہ کے رسول کی باتیں آئے گی، موقع محل کی دعائیں آئے گی، زندگی گزارنے کے مسائل آئیں گے، نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، ماں باپ کی خدمت کیا ہوتی ہے، رشتہ داری کے حقوق کیا ہوتے ہیں۔ ہمارے بچے جب مدرسوں میں جا کر، میرے نبی نے فرمایا جو ماں باپ اپنے بچے کو ناظرہ قرآن کریم پڑھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ماں باپ کے گناہوں کو معاف کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ماں باپ کے گناہوں کو معاف کر لیتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ایک بار قبرستان کے پاس سے گزر ہوا، عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، قبرستان کے پاس سے گزر ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ قبر میں مردے کو عذاب ہو رہا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان بندہ قبر کے عذاب میں گرفتار ہے، قبر کے عذاب میں گرفتار ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزر گئے۔ کچھ دنوں کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ گنہگار بندہ جو اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار تھا، اس کی قبر جنت کا باغ بن چکی ہے، اور وہ جنت کے باغات میں کھیل رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو چکے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا پروردگار عالم یہ کیسا ماجرا ہے، میں کچھ مدت پہلے یہاں سے گزرا تھا، تیرا یہ گنہگار بندہ تیرے عذاب میں گرفتار تھا، قبر جہنم کا شعلہ بن چکی تھی اور قبر کے عذاب میں لپٹا ہوا تھا، آج وہ جنت کے باغوں میں کھیل لگا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، اے میرے نبی عیسیٰ، اے میرا بندہ گنہگار تھا، زندگی گناہوں سے بری ہوئی تھی، جب وہ دنیا سے چلا اس کا ایک چھوٹا سا بچہ گھر پر موجود تھا، یہ تو قبر کے حوالے ہو گیا۔ جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا تو ماں نے اپنے بیٹے کو مدرسے میں بھیجا اور کہا بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ بیٹا تو پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ میں شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو اللہ بڑا نہایت رحم کرنے والا ہے، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ میں 3 اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہیں، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، رحمان الرحیم یہ دو اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ تو اللہ نے کہا اے میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام کہ میرا بندہ تو قبر کے عذاب میں گرفتار ہے، اور اس کا چھوٹا بیٹا مجھے دنیا میں صفت رحمان سے پکارے، صفت رحیم سے پکارے، میں کیسے گوارا کر سکتا ہوں کہ اس کے باپ کو قبر میں عذاب دوں۔
میری بہنوں اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھنے کے لیے بھیجے. الحمدللہ ہمارا مدرسۃ البنات بھی چل رہا ہے. ہماری جو بچیاں جوان ہو چکی ہیں یا جوانی کے قریب ہیں وہ ہماری بچیاں صبح کے اندر مدرسہ چلتا ہے. بچیوں کو مدرسہ بنات میں پڑھنے کے لیے بھیجے تاکہ ان کے سامنے زندگی گزارنے کے مسائل آوے. الحمدللہ ہمارے گھر کے قریب ہے. بہت سے لوگ اپنی بچیوں کو پڑھانے کے لیے نہ معلوم کتنا دور 100 کلومیٹر پر اور 200 کلومیٹر پر اپنی بچیوں کو دینی تعلیم دینے کے لیے ماں باپ اپنے بچیوں کو رکھنے جاتے ہیں. الحمدللہ ہمارے علماء نے محنت کی ہے یا مدرسہ قائم ہوا ہے. وہ بچیاں جو جوان لڑکیاں ہیں قریب البلوغ ہیں یا بالغ ہو چکی ہیں جن پر جو نماز کی مکلف بن چکی ہیں جن پر نماز پڑھنا فرض ہو چکا ہے ایسی بچوں کا مدرسہ کھولا ہے جن میں ان کی زندگی گزارنے کے مسائل بتائے جاتے ہیں. ان کو قرآن کریم سکھایا جاتا ہے. ان کو زندگی گزارنے کی باتیں بتائی جاتی ہے. اور میری بہنوں اور جو ہماری بڑی عورتیں ہیں بڑی عورتیں عصر سے لے کر مغرب تک مدرسہ بنات کے اندر ہی ان بڑی عورتوں کے لیے مدرسے کا نظام قائم کیا ہے. ہماری بڑی عمر کی عورتیں وہاں آ کر قرآن کریم سیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو سیکھے زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھے. قرآن کریم کا اتنا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے جتنا قرآن نماز کے اندر پڑھنا ضروری ہے نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے اتنا قرآن کریم کا پڑھنا اتنا قرآن کریم کا سیکھنا ہر مرد پر بھی فرض ہے ہر عورت پر بھی فرض ہے. اس لیے ہماری وہ مستورات جو بڑی عمر کی ہیں ہمارا اتنا اچھا ماحول ہمارے یہاں ہے الحمدللہ. ہمارا کوئی گھر باقی نہ بچے ہماری کوئی مستورات باقی نہ بچے جو مستورات مدرسے میں نہ جاتی ہو. مدرسے میں جانا ہے عصر سے مغرب کا وقت اپنے کاموں کی ترتیب بنا پر اپنے گھروں کی کاموں کا نظام بنانے کے بعد اتنا تھوڑا سا وقت اس مدرسے میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو دینا ہے تاکہ ہماری زندگی میں اللہ کی محبت آوے اللہ کے نبی کی سنتوں کی محبت آوے قرآن کی محبت آوے. ایک قرآن کریم کے حرف پڑھنے پر اللہ پاک کتنا اجر دے گا. کتنی بوڑھی عورتوں نے اپنے بڑھاپے کی عمر میں قرآن کریم کو سیکھا اور قرآن کریم کو یاد کیا اور کتنی عورتوں نے قرآن کریم کا حفظ کیا. تو میری بہنوں یہ ضروری ہے جب ہمارے سامنے زندگی گزارنے کے مسائل آئیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی حلال پر رہے گی. علم کا مطلب یہ ہوتا ہے حلال و حرام کی پہچان ہو جائے. ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے. جب ہماری زندگی میں علم آئے گا پھر ہمارے گھروں میں حرام نہیں گھسے گا ہمارے گھروں میں حرام نہیں آئے گا. آج کتنا سود مرد بھی لے رہے ہیں اور کتنے سود عورتیں بھی لے رہی ہیں. ہمارے گھر میں میری بہنوں بیاہ جا رہا ہے. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو پاکیزہ ہے. ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو پاکیزہ ہے اور اللہ تعالیٰ پاکیزہ روزی کو قبول کرتا ہے. اللہ نے قرآن کریم نبیوں کو فرمایا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے نبیوں کی جماعت آپ پاکیزہ روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو. علماء نے لکھا ہے کہ نیک عمل کی توفیق تو پاکیزہ روزی سے ہوگی. لقمہ سمندر کے خیالات موتی ہیں. جیسا لقمہ ہوگا ویسے خیالات بنیں گے. اگر لقمہ حلال کا ہے ہمارا دیکھنا حلال کا ہوگا. لقمہ حلال کا ہے ہمارا بولنا صحیح ہوگا. لقمہ حلال کا ہے ہمارا سننا صحیح ہوگا. لقمہ حلال کا ہے ہمارا پکڑنا صحیح ہوگا. ہمارا دل کا رخ اللہ کی طرف متوجہ ہوگا. ہمارا دل کا رجوع اللہ کی طرف ہوگا. ایمان کا نور ہمارے دل میں آئے گا کہ لقمہ سمندر کے خیالات موتی ہیں. اگر لقمہ حرام کا ہے ہمارا دیکھنا بدل جائے گا. ہمارا دیکھنا گنے کا ہوگا. ہمارا بولنا زبان سے غیبتیں نکلے گی اللہ کی نافرمانی کی باتیں نکلے گی. ہمارا کانوں کا سننا غلط ہوگا. ہمارے پیر غلط مجلسوں کی طرف چلیں گے. ہمارا پورا کا پورا وجود گندے لقمے کی وجہ سے اور حرام لقمے کی وجہ سے ہمارا پورا وجود اللہ کے نافرمانی میں پھنسے گا. میرا نبی نے فرمایا ایک مومن بندہ ایک مومن عورت ایک حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے 40 دن کی نماز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی. اس سے میری بہنوں حرام سے اپنے آپ کو بچاوے. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے گھر میں چٹنی روٹی کھائیں گے حرام کا لقمہ ہمارے گھروں میں نہ آوے. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک انسان اللہ کے راستے میں سفر کرتا ہے اللہ تعالیٰ سفر بھی دعا قبول کرتا ہے. چاہے وہ حج کا سفر ہو یا عمرے کا سفر ہو یا اللہ کے راستے کا سفر ہو. اور سفر کرتے کرتے اس کے بدن کے بال مٹی والے بن چکے ہیں. گرد و غبار بدن پر آ چکا ہے اور سفر میں اس کی زندگی اس کے کپڑے اور اس کا پورا بدن میلا ہو چکا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کہتا ہے
اے پروردگار عالم میرے گھر کا ماحول کیسا ہے، میری بیٹی کا رشتہ نہیں ہوتا، میرے بیٹے کا رشتہ نہیں ہوتا، اللہ گھر میں روزی کی برکتیں اٹھ چکی ہے، گھر میں بڑی پریشانی ہے، بیماری ہے، یا اللہ تو میرے مسئلے کو حل فرما دے۔ تو آسمان سے آواز آتی ہے، اے میرے بندے، اے میری بندی، مطعمک حرام، تیرا کھانا بھی تو حرام کا ہے، مشربک حرام، تیرا پینا بھی تو حرام کا ہے، اور تیرا پینا بھی حرام کا، تیرا کھانا بھی حرام کا، تیرا لباس بھی حرام کا، اللہ پاک تیری دعا کو کیسے قبول کرے گا؟ اس لیے میری بہنوں، ہم اپنے ہر مسئلے میں علماء کرام سے اپنے مسئلے میں علماء کرام کو رہبری کرے۔ آج ہماری کتنی مستونات گروی پر مکان لے رہی ہے، اب اس کے بارے میں مفتیان کرام سے پوچھے کہ گروی پر مکان لینے کے کیا مسائل ہیں، کیا گروی پر مکان ہم لے سکتی ہیں، اور گروی لی ہوئی چیز سے فائدہ اٹھانا یہ شریعت میں جائز رہی ہے؟ گروی سے جو چیز بھی لی جائے گی اسے فائدہ ہم نہیں اٹھا سکتے، تو مکان میں رہنا علماء نے ناجائز کہا ہے۔ اپنے شوہر سے کہے کہ علماء سے اس کے بارے میں مسائل پوچھو۔ پھر میری بہنوں، ہم جب مسائل نہیں پوچھا کرتی اور ہماری زندگی علم کی روشنی میں نہیں گزرتی بلکہ خواہشات کے مطابق اگر ہماری زندگی گزرتی ہے، پھر گھر میں اللہ پاک روزی کی برکتوں کو کھینچ لیتا ہے، گھر میں نحوستیں اترتی ہیں، گھر میں لعنتیں اترتی ہیں۔ اس لیے ہماری زندگی علم کے مطابق ہو، ہم علماء سے مسائل پوچھیں، اور ہماری زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو، 24 گھنٹے میں اللہ تعالیٰ کے دھیان والی زندگی گزارے کہ پروردگار عالم مجھے دیکھ رہا ہے، پروردگار عالم مجھے دیکھ رہا ہے۔ کھانا بناتے بناتے بھی اللہ کو یاد کرو، روٹی پکاتے پکاتے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ علماء نے لکھا ہے زندگی اس طریقے پر گزارو، زندگی اس طریقے پر گزارو، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہی ہوں۔ ہماری یہ کیفیت بنے، ہمارے دل کے اندر وہ نور آوے، یہ کیفیت بنے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہی ہوں۔ اگر یہ کیفیت نہ بنے، کم سے کم محنت کر کے کیفیت تو بنانی ہے کہ پروردگار عالم میرے احوال سے باخبر ہیں اور پروردگار عالم مجھے برابر دیکھ رہے ہیں۔ میری بہنوں، 24 گھنٹے کی زندگی اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں گزر رہی ہے۔ ہم رات کو سوتی ہیں، صبح میں اٹھتی ہیں، اللہ کو سب کچھ پتا ہے میری بندی کیا کرتی ہے۔ ہماری زبان اللہ کے ذکر سے تر و تازہ ہو، زبان سے بھی اللہ کا ذکر ہو، دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان ہو، ہم سے کوئی اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے، ہماری زبان سے غیبت نہ نکلے، ہماری زبان سے جھوٹ نہ نکلے، ہماری زبان سے کسی پر الزام نہ نکلے، ہمارا آنکھوں کا دیکھنا صحیح ہو جائے، ہمارا کانوں کا سننا صحیح ہو جائے، ہمارا پورا کا پورا وجود اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں چلا جائے۔ میری بہنوں، 24 گھنٹے کی زندگی اگر ہماری اللہ کی دھیان والی گزرے گی کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو ہمارے پیر غلط جگہوں پر نہیں پڑیں گے۔ قدم اٹھتے وقت ہمارے سامنے آخرت ہوگی کہ مجھے مرنا ہے اور قبر میں جانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، زندگی کے ایک ایک لمحے کا اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا، اللہ کے سامنے میری زندگی کھلے گی۔ میرے نبی نے فرمایا قبر میں تو 3 سوالوں کے جوابات دینے ہیں، لیکن قبر سے نکلنے کے بعد میدان محشر میں لا تزال قدم عبدی یوم القیامہ حتی یسأل عن اربع، میرے بندوں کے اور میرے بندیوں کے جب تک 4 سوالوں کے جوابات نہیں دیں گے تب تک وہاں سے قدم نہیں ہٹیں گے۔ اتنی خطرناک گرمی ہوگی، لوگ پسینے سے شرابور ہوں گے، کوئی گھٹنوں تک ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی ٹخنوں تک ڈوبا ہوا ہوگا، اور کوئی سر تک ڈوبا ہوا ہوگا۔ میری بہنوں، سورج ایک بالشتہ کے اوپر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، خطرناک ماحول ہوگا، خطرناک ماحول ہوگا۔ میرا اللہ پہلا سوال کرے گا، اے میری بندیو ان عمرکی فیما افناہ، تم نے اپنی زندگی کو کہاں لگائی، اپنی زندگی کو کہاں لگائی؟ جو ہماری زندگی اللہ نے دی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا زندگی کی قدر کر لو موت کے آنے سے پہلے پہلے، اور جوانی کی قدر کر لو بڑھاپے کے آنے سے پہلے پہلے، تندرستی کی قدر کر لو بیماری کے آنے سے پہلے پہلے۔ اور میرے نبی نے فرمایا جیسی زندگی گزاروں گے ویسی موت آوے گی، جیسی موت آوے گی ویسے قبر سے اٹھائے جاؤ گی۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اعمار امتی بین 60 و 70، کہ میری امت کی عمر 60 اور 70 کے درمیان ہے۔ اب اللہ نے جو مجھے اور آپ کو زندگی دی ہے، اس زندگی کے بارے میں کل قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، ذرہ برابر ہم نے نیکی کی ہوگی وہ بھی ہمارے سامنے آئے گی، ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، ذرہ برابر اللہ کی نافرمانی کی ہوگی، ذرہ برابر اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا ہوگا وہ بھی ہمارے سامنے آئے گا۔
کل قیامت کے میدان میں لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہمارا نامہ اعمال نہ چھوٹی نیکی کو چھوڑے گا، نہ بڑی نیکی کو چھوڑے گا، نہ چھوٹے گناہ کو چھوڑے گا، نہ بڑے گناہ کو چھوڑے گا۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا، ہمارے زندگی کے تمام کرتوت ہمارے سامنے کھول کے آ جائیں گے۔ اس لیے میری بہنوں اپنی زندگی کو قیمتی بناؤ، موت آنی ہے اور قبر میں جانا ہے، اور قبر میں جانے کے بعد اللہ کے سامنے زندگی کا حساب دینا ہے۔ اس لیے اللہ نے زندگی دی ہے، اس زندگی کو قیمتی بناوے، عبادات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کرے، 5 وقت کی نماز کی پابندی حاصل کرے، 24 گھنٹے ہماری زبان اللہ کے ذکر سے تر و تازہ ہو، قرآن کی تلاوت ہمارا معمول ہو۔ رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، رمضان کی آمد ہے۔ رمضان کے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم رمضان کا استقبال شعبان کے روزوں سے کرتے تھے۔ اب 15ویں شعبان کی رات آ رہی ہے، اور 15ویں شعبان کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں، بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں میری بہنوں۔ اور شب قدر کی رات میں فیصلے 15ویں شعبان کی رات میں لکھے جاتے ہیں، اور شب قدر کی رات میں فیصلے نافذ ہوتے ہیں۔ یہ مہینے کے آنے کے پہلے ہمارے اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرے، اپنے دل کو بھی پاک کرے، اپنے جسم کو بھی پاک کرے، تاکہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت آوے۔ میرے نبی نے فرمایا رمضان کا مبارک مہینہ برکتوں کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ رمضان میں عمل کے بھاؤ بڑھ جاتے ہیں، رمضان میں عمل کے بھاؤ بڑھ جاتے ہیں۔ ایک فرض کا نماز کا ثواب 70 فرضوں کے برابر، ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر۔ یہ مبارک مہینے کے آنے کے پہلے ابھی سے اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، صدقہ کرے، خیرات کرے، اور اپنے دلوں کو پاک کر لے، تاکہ رمضان کے مبارک مہینے کا شاندار استقبال ہو سکے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم شعبان کے روزوں سے رمضان کے روزے کا استقبال کیا کرتے تھے۔ شعبان کا مبارک مہینہ ہے، شعبان کے کچھ روزے رکھ لے، 15ویں شعبان کا روزہ رکھ لے، یا 3-4 اور روزے رکھ لے، تاکہ رمضان کے مبارک آنے کے پہلے ہماری عادتیں مضبوط ہو جائے۔ ابھی سے اپنی زبان پر قابو کرے، ہمارا دیکھنا صحیح ہو جائے، ہمارا بولنا صحیح ہو جائے، ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ ہمارا صحیح ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے برابر دیکھ رہے ہیں۔ میری بہنوں جیسی ہم زندگی گزاریں گے ویسی موت آئے گی۔ اس لیے رمضان کا مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں جوش میں آتی ہیں، جنت کے دروازے کھول جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اللہ شیاطین کو اللہ سمندر میں ڈال دیتا ہے، زنجیروں میں باندھ دیتا ہے، اللہ کی رحمتیں متوجہ ہو جاتی ہیں۔ یہ مبارک مہینے کے آنے کے پہلے ابھی سے ہمارے دل میں ایمان کا نور آ جاوے، ہمارے دل میں عمل کا نور آ جاوے، ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی محبت آ جاوے۔ اور میری بہنوں ایمان ہے، نماز ہے، علم و ذکر ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ہم مخلوق کے حق کو بھی ادا کرنے والی بنے، ہماری زندگی میں اکرام آ جاوے، ہم اپنے شوہر کی عزت کرنے والی بنے، اپنے بچوں کی دینی تربیت کرے، رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرے۔ میرے نبی نے فرمایا اگر کوئی عورت یہ چاہتی ہو، کوئی مرد یہ چاہتا ہو اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت دے، اللہ اس کی زندگی میں برکت دے، تو رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرے، اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت دے گا، اللہ اس کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت دے گا۔ رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرے۔ آج ایک ہی تھالی میں کھانے والے 2 بھائی اور ایک ہی تھالی میں کھانے والی 2 بہنیں، چند پیسوں کی بنیاد پر، چند پلاٹ کی بنیاد پر بھائی بھائی سے نہیں بولتا، بھائی بہن سے نہیں بولتا، اور بہن بھائی سے نہیں بولتی۔ ہمارا گھر کا ماحول کیسا ہو چکا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا قطع رحمی کرنے والوں کی مغفرت شب قدر کی رات میں نہیں ہوتی، شب برات کی رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شب قدر کی رات میں اور شب برات کی رات میں لاکھوں انسانوں کو جہنم سے نکال کر پروردگار عالم جنت میں بھیجتا ہے، اور اللہ تمام دنیا کے انسانوں کی مغفرت کرتا ہے۔ لیکن کچھ ایسے اللہ کے نافرمان بندے ہیں اور کچھ ایسے گناہ ہیں کہ جن گناہوں کی نحوست کی بنیاد پر نماز کے پڑھنے کے باوجود بھی، قرآن کی تلاوت کرنے کے باوجود بھی پروردگار عالم ان کو معاف نہیں کرتا۔ ان میں ایک وہ گناہ بھی ہے قطع رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کرنے والا۔ میری بہنوں بھائی بھائی سے بات کرے، بہن بھائی سے بات کرے، اور آج ہمارے گھر میں بھائی سے بھائی کٹا ہوا ہے، بہن بہن سے کٹی ہوئی ہے، اور کتنے گھروں کے اندر فساد ہو چکا ہے۔ لوگ جنازے میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ان کی شادی میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ دنیا کی محبت کا نتیجہ ہے، اور اکثر تو عورتوں کی وجہ سے ہمارے شوہر اپنے خود کے سگے بھائی سے بات نہیں کرتے۔
ہم توڑ کا ذریعہ نہ بنے بلکہ ہم تو گھر میں جوڑ کا ذریعہ بنے۔ میرے نبی نے فرمایا میں اس عورت کو جنت کے بیچوں بیچ گھر دلانے کا ذمہ دار ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے۔ ہم حق پر ہیں کہ یہ پلاٹ میرا تھا، میرے بھائی نے قبضہ کیا ہے، میرے بہن نے قبضہ کیا ہے، یہ زمین میری تھی، میرے بھائی نے قبضہ کیا ہے، لیکن لڑائی نہ کرے، جھگڑا نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں سب سے بدترین عورت وہ ہے جو جھگڑا کرنے والی ہو۔ ان ابغض الرجال الی اللہ الالد الخصم، بدترین وہ انسان ہے، مرد ہو یا عورت، جو جھگڑا کرنے والا ہو یا جھگڑا کرنے والی ہو، بلکہ ہم تو صبر کرنے والی بنے، معاف کرنے والی بنے۔ میرے نبی نے فرمایا حق پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑا چھوڑ دے، میرے نبی نے فرمایا میں اس کو جنت کے بیچوں بیچ گھر دلانے کا ذمہ دار ہوں۔ اس سے میری بہنوں ہمارے گھر میں محبت کی فضا بنے، ہمارا گھر جنت کا نمونہ بنے، ہمارا گھر محبت کا گہوارہ بنے، اس کے لیے ہمارے گھروں کے اندر یہ باتیں ضروری ہیں۔ ایک دوسرے کا اکرام کرنا، چھوٹی چھوٹی باتیں تو ہر ایک کے گھر میں ہوتی ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پر بولنا بند نہ کرے، پڑوسی کا اکرام کرے۔ میرے نبی نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم مومن نہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کون مومن نہیں؟ کہ جس کے پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو۔ میرے نبی نے فرمایا ایک عورت 5 وقت کی نماز کی پابند تھی، 5 وقت کی نماز کی پابند تھی، رمضان کے روزوں کی پابند تھی، زکوٰۃ بھی ادا کرتی تھی، لیکن اپنی پڑوسی کو تکلیف پہنچاتی تھی۔ میرے نبی نے فرمایا میں نے اس عورت کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور ایک عورت تھی جو صرف فرائض کی پابندی کرتی تھی، سنتوں کی پابندی کم تھی، نوافل کی پابندی کم تھی، لیکن فرائض کی پابندی تھی، لیکن اپنی پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتی تھی۔ تو میرے نبی نے فرمایا میں نے اس عورت کو جنت کے باغوں میں کھیلتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس سے میرے بہنوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ایک ایک چیز کا حساب ہونے والا ہے۔ ہمارا برتاؤ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بہت اچھا ہو، اپنے شوہر سے ہمارا برتاؤ بہت اچھا ہو، اپنے شوہر کی عزت کرے، اپنے شوہر کی تابعداری کرے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں عورتوں کو حکم کرتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے۔ کتنا بڑا مقام شوہر کا ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم میری بیٹی کا نکاح ہے، میری بیٹی کا نکاح ہے، تو میری بیٹی پر اس کے کیا کیا، اس کے شوہر کے کیا حقوق ہیں؟ تو میرے نبی نے فرمایا تم میری بیٹی کو بتا دو اگر تمہارے شوہر کے جسم پر پھوڑے ہو جاوے، زخم ہو جاوے، اور زخم کے اندر پیپ آ جاوے، اور تمہاری بیٹی اپنے شوہر کے زخم کے پیپ کو چاٹ بھی دے، تب بھی اس نے اپنے شوہر کے حق کو ادا نہیں کیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے شوہر کا مقام بتلایا۔ میری بہنوں کتنی ہمارے محلے میں مستورات ایسی بھی ہوگی جن کا شوہر جوانی میں اللہ کا پیارا ہو گیا، قبرستان کے حوالے ہو گیا۔ ان عورت کو جا کر پوچھو شوہر کی کتنی یاد آتی ہے، ان معصوم بچوں کو جا کر پوچھو ان کی زندگی کیسے گزرتی ہے۔ پورے محلے میں بچوں کے باپ گھر پر آتے ہیں، ان بچوں کے باپ نہیں ہوتے، اس عورت کے شوہر نہیں ہوتے۔ ہمارا شوہر محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، گرمی کا موسم ہو، سردی کا موسم ہو، برسات کا موسم ہو، تندرستی ہو یا بیماری ہو، سر میں درد ہو یا بخار ہو، اپنے بال بچوں کے پیٹ کے لیے تاکہ میرے بال بچے حلال روزی کھاوے، میری بیوی حلال کے لقمے کھاوے، جنگلوں میں گھومتا ہے، جاب کرتا ہے، 18 گھنٹے کی نوکری کرتا ہے، 14 گھنٹے کی جاب کرتا ہے، تاکہ میرے بچے اور میرے گھر والے کسی کے سامنے سوال نہ کریں اور میرے بچے کسی کے محتاج نہ بنے۔ اس سے میری بہنوں ہماری ذمہ داری ہے اپنے شوہر کی قدر کرے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم عید کے موقع پر آپ نے خطبہ دیا اور آپ نے عورتوں کو فرمایا یا معشر النساء تصدقنا، یہ عورتوں کی جمع صدقہ خوب دیا کرو، میں نے سب سے زیادہ عورتوں کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت انس بن مالک کی والدہ ام سلیم نے پوچھا لیما یا رسول اللہ، یا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کون سے گناہوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ عورتوں کو جہنم میں ڈالے گا؟ تو میرے نبی نے فرمایا عورتوں میں 2 عادتیں بہت خراب ہیں، تکثرن اللعن و تکفرن العشیر۔ ایک تو عورتیں غیبتیں زیادہ کرتی ہے، عورتیں غیبتیں زیادہ کرتی ہے۔ رمضان کا مبارک مہینے کے اندر بھی رمضان کا روزہ غیبت سے بنیاد پر رمضان کا روزہ پھٹ جاتا ہے۔
جس طریقے پر دودھ پھٹ جاتا ہے روزہ بھی پھٹ جاتا ہے. فرضیت تو ختم ہو جائے گی لیکن روزے کے برکت ہماری زندگی میں نہ آوے. عورتوں کی سب سے بڑی عادت ہوتی ہے 4-5 عورتیں جمع ہو جاتی ہیں, غیبت کر لیتی ہیں, کسی کے بارے میں جھوٹ بول لیتی ہیں, لعن طعن کر لیتی ہیں, کسی پر الزام لگا دیتی ہیں. کبھی تو ساسو نے بہو پر الزام لگایا, بہو نے ساسو پر الزام لگایا, دیرانی نے جیٹھانی کو برا بھلا کہا اور جیٹھانی دیرانی کو برا بھلا کہا. یہ ہمارے گھر کا معاشرہ ہے, یہ ہمارے گھر کا ماحول ہے, یہ عورتوں کی فطرت ہے. میرا نبی نے فرمایا زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عورتوں کو جہنم میں ڈالے گا. اور دوسرا گناہ فرما تکفرن العشیر, اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہے, اپنے شوہروں کو پریشان کرتی ہے, اپنے شوہروں کو ستاتی ہے. ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گی. اس سے میری بہنوں اپنے شوہروں کی قدر کرو, اپنے بھائیوں کی قدر کرو, اپنی بہنوں کی قدر کرو, اور اپنے شوہر کی بہن اپنی نند اپنے گھر پر آوے ان کا اکرام کرو, ان کے بچوں کو کھلاؤ, اپنے بچوں کو جو کھلاؤ اپنے نند کے بچوں کو بھی کھلاؤ, اپنے بچوں کو جو پلاؤ ان کے بچوں کو پلاؤ, ان کا اکرام کرو. یہ تو اس گھر کی بچی تھی, یہ تو اللہ نے شادی اللہ نے رکھی ہے کہ بچی اپنے ماں باپ کو قربان کر کے دوسرے کے گھر پر گئی ہے. جس طرح تم آئی ہو ہمارا گھر, اور ساسو اور ساس اپنے آنے والی بہو کو اپنی بیٹی سمجھے, اپنی بیٹی سمجھے, اور آنے والی بہو اپنے ساس اور سسر کو اپنے ماں باپ سمجھے, تو ہمارا گھر انشاءاللہ معاشرہ پاکیزہ بنے گا اور ہمارا گھر جنت کا نمونہ بنے گا. جب ہمارے گھر میں حدود ٹوٹیں گے, شوہر اپنے حد کو توڑے گا اور بیوی اپنے حد کو توڑے گی, اور ساس اپنے حد کو توڑے گا اور ساسو اپنے حد کو توڑے گی, تو سنگ مرمر کے مکان بھی کانٹے دار صحرا بن جائیں گے اور گھروں میں رونے کی اور چیخنے کی آوازیں شروع ہو جائے گی. کتنی بچیاں ساس اور سسر کے ظلم کی وجہ سے بیچاری گھروں کے اندر رو رہی ہے. آٹا گنتے گنتے ان کے گرم گرم آنسو آٹے کے پانی میں بل جاتے ہیں. میری بہنوں کل قیامت کے میدان میں ہمیں جواب دینا پڑے گا. ایک آنے کی کسی کی بیٹی بیچاری مجبور بیٹی ہے, ہم ان کی عزتوں کو نیلام نہ کرے, ان کا اکرام کرے. بہت ساری بچیاں گھر پر ماں باپ کے کمزور ہونے کی وجہ سے, ماں باپ کے غریب ہونے کی وجہ سے ماں باپ کے گھر پر بھی جا نہیں سکتی اور یہاں ساس اور سسر کا ظلم برداشت کر رہی ہے. اس میری بہنوں ہمارا معاشرہ پاکیزہ بنے, ہمارے گھر میں محبت کی باتیں ہو, ہمارا گھر جنت کا نمونہ بنے. اس کے لیے ہمارے گھروں میں تعلیم کے حلقے ہیں, ہمارے گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم ہو رہی ہو. جن کے گھروں میں فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے, یہ تعلیم کی برکت سے ہمارے گھر میں اللہ محبتوں کو ڈالے گا, اللہ ہمارے گھر کی پریشانی کو دور کرے گا. مولانا عمر صاحب پالمپوری فرماتے تھے اگر تم نے اپنے گھروں میں تعلیم کے حلقے زندہ کیے تو تعلیم کے حلقوں کی برکت سے ہمارے بچے نمازی بنیں گے, ہمارے بچے عمل کے شوقین بنیں گے, ہمارے بچوں کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کا دین آئے گا اور ہماری بچیاں باپردہ بنے گی. خدا نہ کرے اگر ہم نے گھر میں قرآن کریم کی تلاوت ہمارے گھروں میں نہ ہوئی اور اپنے گھروں میں تعلیم کے حلقے اگر ہم نے شروع نہ کیے تو ہمارے بچے کیا ہو جائیں گے, ہمارے بچے آوارہ بن جائیں گے. جو فرماتے تھے ہمارے گھر میں وہ سارے کے سارے کام ہوں گے جو یہود و نصارہ کے گھروں میں ہوتے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا. ہم گھر پر رہتے ہوئے بھی بے گھر ہو جائے گی, گھر پر رہتی ہوئی بھی بے گھر ہو جائے گی. ہمارے جوان لڑکے گناہوں کے عادی بن جائیں گے. اس لیے میری بہنوں یہ تمام کی تمام باتوں کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے اور اپنے گھر کے ماحول کو قائم کرنے کے لیے اپنے گھر میں تعلیم کی فضا شروع کرو. اس کتاب میں اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں, صحابہ کی زندگیاں ہیں, صحابیات کی زندگیاں ہیں, اللہ کے نبی کی بیٹیوں کے واقعات ہیں, اللہ کے نبی کی بیویوں کی زندگیاں ہیں, نماز کے فضائل ہیں, قرآن کے فضائل ہیں, اللہ کے ذکر کے فضائل ہیں, درود شریف کے فضائل ہیں, اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے فضائل ہیں, زکوٰۃ دینے کے فضائل ہیں, اور اور موت کی زندگی ہیں, اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کے واقعات ہیں, حج میں جانے والوں کے واقعات ہیں. جب یہ کتاب ہمارے گھر میں پڑھی جائے گی اور ہمارے بچوں کے سامنے جب فضائل والا علم آئے گا, ہمارے بچے 5 وقت کی نماز کے پابند بنیں گے, ہمارے بچے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے بنیں گے, اور ہمارے بچے راتوں کو اللہ کے سامنے رونے والے بنیں گے. میری بہنوں یہ فضائل اعمال کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمارے گھر میں 6 صفات کا مذاکرہ ہو رہا ہو. 6 صفات ہمارے بچے بولے, ایمان بولے, نماز بولے, علم و ذکر بولے اور اکرام بولے. ہماری بچوں کی زبان پر اخلاص کی باتیں ہو, اللہ کے راستے میں نکلنے کے جذبے. جان اور مال اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے, ہمارا جان کہاں لگے, ہمارا مال کہاں لگے. یہ 6 صفات ہم بھی بول لگی ہو, ہمارے بچے بھی بول لگے ہو, پھر دیکھو انشاءاللہ ہمارا گھر محبت کا گہوارہ بنے گا اور ہمارا گھر جنت کا نمونہ بنے گا. میری بہنوں یہ تمام
کی تمام صفات کو زندگی میں لانے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلے، اپنی ہفتہ واری تعلیم مضبوط کرے، اپنی ہفتہ واری تعلیم جن جن محلوں میں ہوتی ہیں ہفتہ واری تعلیم میں مستورات شریک ہو جائے، جن تمام کے تمام مستورات اپنے ہفتہ واری تعلیم میں آوے، اس میں اللہ تبارک اس کتاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی باتوں کا نور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں ہیں، اللہ کے نبی کی باتیں ہیں، صحابہ کی باتیں ہیں۔ یہ باتیں جب ہمارے کانوں میں ٹکرائے گی اور ہمارے دلوں میں اترے گی، ہمارے دل میں ایمان کا نور آئے گا، ہمارے دل میں عمل کا نور آئے گا، ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت آئے گی، اللہ کا تعلق آئے ہوگا۔ اس سے میری بہنوں اپنے محلے کی تعلیم کو مضبوط کرو، اور اسی کے ساتھ ساتھ 5 وقت کی نماز کی پابندی ہو، قرآن کی تلاوت کی پابندی ہو، اللہ کے ذکر کی 3 تسبیحات کی پابندی ہو، اور موقع محل کی دعا، ہر ضرورت کے شروع کرنے کے پہلے دعا، ہر ضرورت کے ختم ہونے کے بعد کی دعا، کھانے کے پہلے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، سونے کے پہلے کی دعا، سونے کے بعد کی دعا، وضو کے پہلے کی دعا، وضو کے بعد کی دعا، اذان کے بعد کی دعا، یہ تمام کی تمام دعائیں ہماری زبانوں پر ہو، ہم بھی دعا پڑھتے رہے، ہمارے بچے بھی دعا پڑھتے رہے، یہ دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم سے منقول ہو، اور اپنے گھروں میں دین کی باتیں ہو رہی ہو، ماں اپنے اولاد کے سامنے اللہ کی بڑائی کو بولے، نماز کو بولے، اللہ والوں کے واقعات بولے، صحابہ کی زندگیاں بولے۔ میری بہنوں، اگر ہم نے اپنے گھر میں ماحول کو قائم نہیں کیا، آج کا ماحول ہم سب کو پتہ ہے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے اللہ نے موقع دیا ہے، زندگی موت کا بھروسہ نہیں ہے، ایک دن ہماری آنکھ بند ہو جائے گی، قبر کے حوالے ہو جائیں گے۔ میری بہنوں، اٹھتی جوانیاں مت دیکھو، اٹھتے جنازے دیکھو، شادی کی بارات مت دیکھو، موت کے ماتم دیکھو، ہم سب کو مرنا ہے اور ہم سب کو قبر میں جانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ آج کتنی جوان لڑکیاں قبروں میں جا رہی ہے، کتنے جوان لڑکے قبروں میں جا رہے ہیں، اور کتنے بوڑھے قبر کے پیور بن رہے ہیں۔ ایک دن ہمارا بھی اعلان ہوگا کہ فلاں بہن کا انتقال ہو چکا اور فلاں بھائی کا انتقال ہو چکا، اور لوگ ہمارے جنازے میں شریک ہوں گے اور ہمیں قبرستان میں لے جا کر واپس آ جائیں گے۔ بیٹا ماں کو بھول جائے گا، اور بھائی اپنی بہن کو بھول جائے گا، اور شوہر اپنی بیوی کو بھول جائے گا۔ آج دنیا کا یہی ماحول ہے، ہر ایک انسان ہر ایک کو بھول جاتا ہے۔ قبر میں جانے کے بعد ہمارے مال کام نہیں آئیں گے، سونا و چاندی کی زیورات کام نہیں آئیں گے، ہمارے کپڑے کام نہیں آئیں گے، وہاں تو ہمارے عمل کام آئیں گے۔ یہ عمل دنیا میں عمل کرنا ہے، دنیا میں نمازوں کی پابندی کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرنے ہیں۔ اس کے لیے اپنے بیٹے بھی اللہ کے دین کے داعی بنے، اپنے بیٹوں کو اللہ کے راستے میں بھیجو۔ یہ 15 شعبان کی جماعت اللہ کے راستے میں جانے والی ہیں، لوگ اللہ کے راستے میں نکلیں گے۔ ماں اپنے بیٹے کو روانہ کرے، بہن اپنے بھائی کو روانہ کرے، بیوی اپنے شوہر کو روانہ کرے۔ مدینہ منورہ میں ایسا ماحول تھا کہ صحابیات اپنے شوہروں کو روانہ کرتی تھی، مائیں اپنے بیٹوں کو روانہ کرتی تھی، اور کتنے صحابہ کی قبریں مدینہ منورہ میں نہیں بنی بلکہ ملکوں میں صحابہ کی قبریں بنی ہیں۔ مکہ اور مدینہ منورہ میں 10,000 صحابہ کی قبریں ہیں، 1,24,000 سے بھی زیادہ صحابہ کرام تھے۔ یہ تمام صحابہ کرام اللہ کے دین کی نسبت پر اللہ کے کلمے کو لے کر اپنے گھروں سے نکلے ہیں اور دنیا میں جا کر اپنی قبریں بنائی ہیں۔ میری بہنوں، اپنے بیٹوں کو اللہ کے راستے میں بھیجو اور اپنے شوہروں کو اللہ کے راستے میں بھیجو۔ جب وہ اللہ کے راستے میں نکلیں گے، ان کے سامنے اللہ کی بڑائی کی باتیں آئے گی، ایمان کی باتیں آئے گی، ماں باپ کی باتیں آئے گی۔ اپنے جوان لڑکے ماں باپ کی قدر کو پہچانیں گے اور ماں باپ کے حقوق کو ادا کریں گے، اور شوہر اپنی بیوی کے حق کو ادا کرے گا۔ اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد کتنوں کی زندگیاں پلٹی ہیں، کتنے ناچنے والے راتوں کو رونے والے بن گئے، ماں باپ کو ستانے والے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بن گئے، اپنی بیوی کو مارنے والے بیوی کی خدمت کرنے والے بن گئے۔ اللہ نے دعوت کی محنت میں اللہ نے دلوں کے پلٹنے کی تاثیر رکھی ہے۔ اس سے میرے بہنوں، اپنے جوان لڑکوں کو اللہ کے راستے میں بھیجو۔ یہ 15 شعبان جماعتیں ہمارے اللہ کے راستے میں نکلے گی، اور خود کی بھی ترتیب بناؤ کہ آپ کا وقت بھی اللہ کے راستے میں لگے۔ 3 دن اپنے محرم کے ساتھ، ہر 3 مہینے پر آپ کا وقت اللہ کے راستے میں 3 دن لگتا رہے۔ آپ جب اللہ کے راستے میں جائے گی 3 دن، اور 3 دن جانے کے بعد آپ کے سامنے اللہ کی باتیں آئے گی، ایمان کی باتیں آئے گی، تو زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم ہوگا۔ آنکھوں میں آنسو آئیں گے کہ اللہ میں نے اپنی جوانی کہاں گزاری، میں اپنا بڑھاپا کہاں گزار لگی ہوں، کاش میں پہلے اللہ کے راستے میں نکل جاتی، میرا ایمان بن جاتا، میری زندگی بن جاتی، میرے اندر عمل ٹھیک ہو جاتا۔ اس سے میری بہنوں، اللہ کے راستے میں 3 دن لگاؤ۔ اگر آپ کے 3 دن 2 مرتبہ 3 مرتبہ لگ جاوے، پھر اللہ کے راستے میں 10 دن اپنے محرم کے ساتھ جاؤ۔ 10 دن آپ کے 1 سال کے بعد لگیں گے،
اور 10 دن آپ کے 2 بار یا 3 بار لگ جاوے، آپ اللہ کے راستے میں چلے میں جاؤ، آپ کا چلہ لگ جاوے تو 2 مہینہ بیرون اللہ کے راستے میں جماعت میں اپنے محرم کے ساتھ جاؤ۔ یہ مستورات کے جانے کی ترتیب ہے، انشاءاللہ اللہ کے راستے میں نکلوں گی اور مقام پر کام کروں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تمام دین کی برکتیں قبر میں کام آئے گی، یہ تمام کی تمام محنت قبر میں کام آئے گی، اور ہم تمام کو مرنے کے پہلے اس کی تیاری کرنی ہے۔ آنکھ بند ہو جانے کے بعد میری بہنوں کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا، کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا۔ ہمارے جوان لڑکے قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں، ان کے کانوں میں ایئر فون ہوتا ہے، گانا سنتے سنتے قبرستان کے پاس سے گزر جاتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے میرے دادا کی قبر ہے، میری دادی کی قبر ہے، میری بوڑھی ماں کی قبر ہے، میرے بوڑھے باپ کی قبر ہے، لیکن کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا کہ ماں باپ نے اپنے بیٹوں کو دیندار نہیں بنایا تھا، ماں باپ نے اپنے بیٹوں کو دنیا دار بنایا تھا، دکان والا بنایا، کاروبار والا بنایا، لیکن مسجد والا نہیں بنایا۔ کاش اگر ہمارے بیٹے مسجدوں میں نماز پڑھتے، کاروبار کرتے، اللہ کو پہچانتے، تجارت کرتے، اللہ کو پہچانتے، بزنس کرتے، اللہ کو پہچانتے، تو ہماری اولادیں ہماری دنیا سے جانے کے بعد ہمارے لیے اصالِ ثواب کرتی۔ اس سے میری بہنوں، یہ رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، یہ رمضان کے مبارک مہینے کے آنے کے پہلے ابھی سے تیاری کرنا شروع کرے۔ تیاری کیا کرنی ہے؟ اپنی زندگی کو ٹھیک کر دے، اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرے، اور اپنے دل کو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم رجب کا چاند ہوتے ہی آپ اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان۔ یہ اللہ پاک تو رجب میں مجھے برکت دے دے، شعبان کے مہینے مجھے برکت دے دے، اور اللہ تو مجھے رمضان کے مہینے تک پہنچا دے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اپنی عمر کی درازگی کی اللہ کے سامنے دعا فرماتے تھے کہ اللہ رمضان تک مجھے پہنچا دے تاکہ میں رمضان کی برکت سے فائدہ اٹھا سکوں۔ رمضان میں اللہ کی کتنی رحمتیں برستی ہیں، کتنی نعمتیں برستی ہیں، بارش کے قطروں سے زیادہ، درخت کے پتوں کی زیادہ اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں۔ اسے آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اتنے بڑے پیغمبر، نبیوں کے سردار ہونے کے باوجود اللہ سے رمضان کی دعا فرماتے تھے کہ اللہ مجھے رمضان تک پہنچا دے۔ میری بہنوں، میں بھی دعا کروں اور آپ بھی دعا کریں، اللہ ہم تمام کو رمضان تک پہنچا دے، رمضان کا شاندار استقبال کرنے والا بنا دے، اور رمضان کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما دے، اور رمضان کی ایک ایک گھڑی سے ہم تمام کو فائدہ اٹھانے والا بنا دے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر پروردگار عالم عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ دعا کر لیں۔ دعا کرنے کے بعد ہماری مستورات اللہ کے راستے میں جانے والوں کے نام لکھ کر پرچہ مسجد میں بھجوا دے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الخیر کلہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ذروا إلا كشفته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا راحم المساكين يا ذا القوة المتين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اصلح لنا شغلنا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں، بڑے خطا کار ہیں، بڑے قصوروار ہیں، بڑے مجرم ہیں، اللہ بڑے پاپی ہے۔ ساری زندگی ہم نے گناہوں میں گزاری ہے، رات کے اندھیروں میں، دین کے اجالوں میں بڑے بڑے کبیرہ گناہ ہوئے ہیں۔ اے پروردگار عالم تو ہم سب کو معاف فرما دے، ہم سب کو معاف فرما دے، ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ امت بڑی گنہگار ہے، لیکن میرے مولا ہم تیرے کمزور بندے ہیں، تو کمزوروں کا رب ہے پروردگار عالم۔ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہمارا دیکھنا غلط ہو جاتا ہے، ہمارے زبان کے بول غلط ہو جاتے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما دے، رحم کا، کرم کا، فضل کا معاملہ فرما دے۔ اللہ عافیت مقدر فرما دے۔ یا اللہ بڑی تعداد میں مستورات جمع ہوئی ہیں، ان کا جمع ہونا قبول فرما۔ تیری محبت میں آئی ہے، تیرے نبی کی محبت میں آئی ہے، دین کی محبت میں آئی ہے۔ میرے مولا مستورات کا آنا بڑی قربانی ہے، ان کے گھروں میں کام کاج کا وقت ہوتا ہے، سب کچھ قربان کر کے بس پروردگار عالم تو راضی
ہو جائے، تیری رضا کی بنیاد پر جمع ہوئی ہے، ان کا جمع ہونا تیری بارگاہ میں قبول فرما، ان کا جمع ہونا تیری بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا ان کی زندگیوں کو پلٹ دے، ان کی زندگیوں کو پلٹ دے، اللہ دل کو نورانی بنا دے، ایمان کا نور دل میں دے دے، عمل کا نور دل میں دے دے۔ اے پروردگار عالم، اے اللہ عورت میں بڑی حیا ہوتی ہے، اللہ حیا تو ہر ایک کو کرنی چاہیے، اللہ ہمارے ماحول میں حیا پیدا فرما، بے شرمی سے بے حیائی سے ہماری حفاظت فرما۔ ایمان اور حیا دونوں جوڑوا ہے، ایمان ہوتا ہے تو حیا ہوتا ہے، حیا ہوتا ہے تو ایمان ہوتا ہے۔ اے اللہ تیرے نبی نے فرمایا جب انسان کی شرم فوت ہو جاتی ہے تو انسان اللہ کے ناراضگی کرنے والے اعمال کر بیٹھتا ہے۔ میرے مولا ہماری زندگی شرم والی بنا دے، میرے مولا ہم تمام کو تیرے پاس آ رہا ہے، ایک دن ہمارا بھی اعلان ہوگا فلاں کا انتقال ہو چکا، مولا کچھ تیاری نہیں کی ہے میرے مولا، کچھ تیاری نہیں کی ہے میرے مولا، قبر میں جانے کے پہلے قبر کی تیاری کرنے والا بنا دے، اچانک کی موت سے، اچانک کی پکڑ سے ہم سب کو بچا دے، اچانک کی موت سے، اچانک کی پکڑ سے ہم سب کو بچا دے۔ میرے مولا ساری زندگی گناہوں میں گزاری ہے، رات کے اندھیروں میں بڑے گناہ کیے ہیں، دین کے اجالوں میں تیری نافرمانیاں بڑی کی ہے، لیکن میرے مولا آپ تو معافی کو پسند فرماتے ہیں۔ یا اللہ شب برات کی رات آ رہی ہے، رمضان کا مبارک مہینے کی آمد ہے، میرے مولا تو تیری محبت، تیری رحمت جوش میں آتی ہے، رحمت کا دریا میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ہمیں رحمت کے دریا میں ڈال دے۔ یا اللہ رحمت متوجہ فرما دے، میرے مولا ہماری مغفرت فرما، ہمارے استادوں کی مغفرت فرما، شاگردوں کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما، ہمارے ساتھیوں کی مغفرت فرما۔ میرے مولا جتنے ساتھی یہاں بیٹھے ہیں، جتنی مستورات آئی ہے، ان تمام کی اولادوں کی، تمام کے رشتہ داروں کی پوری مغفرت فرما۔ میرے مولا ہر ایک کو علم کی دولت سے مالا مال فرما، ایمان میں حلاوت پیدا فرما، اعمال میں لذت پیدا فرما، دنیا کی محبت دلوں سے نکال دے، موت کی فکر آخرت دل میں زندہ فرما دے۔ اے میرے مولا، اے میرے مولا اس پورے علاقے میں دین کو زندہ فرما، سود کو ختم فرما، بیاج کو ختم فرما، میرے مولا ناپاک پیسے ختم فرما، حرام کی روزی سے ہماری حفاظت فرما، حلال روزی کے دروازے کھول دے، حرام روزی کے دروازے بند فرما۔ اے پروردگار عالم پوری امت کی پوری حفاظت فرما۔ یہ مدرسہ ہے، اس مدرسے کو خوب ترقی عطا فرما، پڑھانے والے علماء کرام کی محنتوں کو قبول فرما کر عالم میں ہدایت کو عام فرما۔ اللہ بچیوں کا مدرسہ ہے، اس مدرسے کو آباد فرما، ہماری مستورات متوجہ ہوئے۔ اللہ دارالفتاح ہے مولا کریم، دارالفتاح میں ہماری زندگی گزرنے کے مسائل علماء کرام بیٹھتے ہیں، مسائل کے جوابات دیتے ہیں، ہماری مستورات کو وہاں متوجہ فرما، اپنے محرموں کے ذریعے اپنے محرموں کو وہاں بیچ کر زندگی گزارنے کے مسائل سیکھ کر علم کی روشنی میں زندگی گزارنا ہم سب کو آسان فرما۔ اس مدرسے کو خوب ترقی عطا فرما، پڑھانے والوں کو قبول فرما، پڑھنے والوں کو قبول فرما، منتظمین کو قبول فرما، ان کے ماں باپ کو قبول فرما۔ اے اللہ اس مسجد کو اعمال دعوت سے، اعمال عبادت سے آباد فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو صدقہ طفیل ہم سب گنہگاروں کی دعاؤں کو رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔